ایک ہندو کا میں نے خود یہ کلپ سنا ہے, ایک ہندو اسکالر ہے, بڑے انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ آج آپ کو نا 100 150 200 سال میں آپ کو 400-500 سال 15ਵੀਂ صدی عیسوی کے بعد انقلاب آیا نا یورپ میں, اس کے بعد آپ کو ہر فیلڈ میں سائنٹسٹ ملیں گے, آپ کو مسلمانوں میں بھی, انگریزوں میں بھی, جیپنیز میں بھی, فرینچ میں بھی, ہر طرح. لیکن آپ ذرا 500-600 سال پیچھے چلے جاؤ نا, ہر فیلڈ میں, سائنس کے کسی فیلڈ میں بھی اگر نام آتا ہے صرف مسلم اسکالر. دنیا پہ سکہ ہی صرف اور صرف ہمارا چل رہا تھا, تہذیب صرف تھی ہی ہمارے پاس. اتنا شاندار ماضی, اور سارے کرپٹ, سارے 2 نمبر. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائیوں والی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آپ اگر علمی کارناموں والی کتابیں پڑھو گے تو آپ کا دماغ مثبت بننا. بنو امیہ کے سے ہمیں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن یہ نہیں کہ سارے ہی غلط تھے. محمد بن قاسم بھی لٹیرا, چور, ڈاکو, صحیح ہے نا. ارے بھائی 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کرنے والا چور اچکا وہاں موبائل سنیچنگ کر رہا ہوتا, وہ موبائل گلیوں میں وہ کر رہا ہوتا. اس کو ایک دفعہ نقشہ دیا ہے اس نے, بادشاہ نے, جو خلیفہ تھا نا, کہ یہ علاقہ ہے, تو اس نے ایسے نقشہ پڑھا ہے, کوئی گوگل میپ نہیں, اور اس کے دماغ میں ازبر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے بنو امیہ کے سب لوگوں کو, جو بھی سرکردہ لوگ تھے, ان کو قتل کیا, انتقام لیا, یہ غلط کیا. لیکن بنو عباس میں, اس غلط میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے. بنو عباس کے دور میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, میں نے ایک دفعہ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا, میرے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں ہمارے یہاں. یہ جو انقلاب آیا ہے نا یورپ میں 15ویں صدی کے بعد, جو وہاں سائنسی انقلاب آیا ہے, یہ انقلاب کی وجہ بھی ہم بنے ہیں. ورنہ ابھی تک عیسائیت رہتی وہاں, وہ پادریوں کا وہ جاہلانہ نظام رہتا, جو پادریوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. وہ کیا تھا, گورے ہماری یونیورسٹی میں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے, بولتے تھے ایک ان کے مسلم اسکالرز ہیں, کیسی نالجیبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں, مذہب اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں جب جاؤ تو پادری کہتا ہے زمین کو گول کہنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اور اتنے, وہ تو تحریف شدہ کتاب تھی نا ان کی, اور پادریوں نے کہا گناہ بھی ہوگا تو ہم سے آ کے معاف کرواؤ, اللہ کو نکال دیا انہوں نے, اور عقائد بھی غلط. وہاں سے تو انقلاب آیا بھائی, مذہب کو ریاست سے کیا کرو, الگ کرو. پھر انہوں نے 180 یو ٹرن لیا, بالکل ہی 180 ڈگری پہ چلے گئے, مذہب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا نتیجہ نکلا سائنسی ترقی تو کر لی, لیکن تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. شراب, زنا, ابا اما, اولڈ, وہ جو سیٹ اپ چلتا رہتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو ہماری وجہ سے ہی تو ان لوگوں کو بار بار میں ایک شعر سناتا ہوں نا, علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا. میں تو جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر اسپیشل دیکھنے کے لیے بہت دور گیا تھا. مجھے پتا چلا نا جرمنی میں فلاں شہر میں علامہ اقبال کا گھر ہے, یہاں آ کے بیٹھا کر, میں نے کہا لے کے چل بھائی ہمیں. ہم گئے, پھر وہاں اقبال کا ہم نے گھر دیکھا. جرمن نے بڑی ویلیو دی علامہ اقبال کو بھائی, بڑی عزت دی ان لوگوں نے. تو علامہ اقبال یورپ میں بہت رہے ہیں. آپ یہ سیالکوٹ میں جائیں نا, علامہ اقبال کی جو تاریخی چیز, ان کی انگلش رائٹنگ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے, یار کیا انگلش تھی, اور کیا اردو تھی, کیا فارسی تھی, کتنی زبانوں پہ. جرمن بھی آتی ہوگی جب جرمنی میں رہے ہیں. تو اقبال نے جو کہا نا, جب یورپ گئے علامہ اقبال, تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو جا کے دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. کہتے ہیں میں نے جب یورپ میں گیا, ان کی لائبریریوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل ٹکڑے ہو گیا کہ ہائے, یعنی کیا ہماری چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں تفسیروں کی کتابیں دیکھی تھی؟ ابے بھائی, علامہ اقبال جب یورپ کی لائبریری میں گئے تو ان کو امیر 4 شادیوں والی کتاب نظر آئی تھی. یورپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو ہماری میتھ, سائنس, بایولوجی, ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے, اور بہت سے ہمارے سائنسدانوں کے نام انہوں نے مس کر دی. اور خلافت عثمانی بھی کیوں ختم ہوئی ہے, وہ پھر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس سے ختم ہوئی ہے. وہ غلطیاں آپ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ غلطیاں یہی تھیں کہ اسباب سے ہم غافل ہو گئے, روحانیت کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا. ہر چیز میں استخارے نکالو, ابے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرو نہ جی استخارے نکالو. وہ ایک سنا ہے کہ بحری جہاز خریدا تھا, وہ بحری بیڑا خریدا خلافت عثمانیہ نے نا, تو اس کو پورٹ پہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ پہلے اس میں ختم بخاری ہوگا, برکت کے لیے ختم بخاری ہوگا, پھر یہ پورٹ پہ لگے گا, قرآن خوانی ہوگی. اور یورپ اتنا دن ترقی کیا جا رہا تھا, میزائل بنایا جا رہا تھا, بم بنایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں پہلے ہر بم پہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ. ایز اٹ از اس طرح نہیں ہوا, لیکن اس طرح کی سوچ بن چکی تھی. اسباب سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تو پھر انتقام لیتا ہے بھائی. اور پھر دوسرا, اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ بنی فنٹر گیری. لڑائی چل رہی تھی جرمن کی, جس میں ایک طرف جرمنی تھا, ایک طرف برطانیہ تھا. دونوں کی جنگ تھی, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے فنٹر بن کے کس کے اتحادی بن گئے؟ جو ماہرین ہے نا, ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ, ان کو پڑھا کریں آپ. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں, اس تجزیے میں ایک یہ بھی ہے کہ خلافت
اس جو پہلی جنگ عظیم میں بلا وجہ کود پڑی. وہ بھی جذباتی لوگ نا, جذباتی لوگوں نے اٹھایا ہوگا خلیفہ کو, لڑو تم بھی, ہمیں تو ہم پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے. بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو, آپ کے پاس اتنی تیاری ہے, نہیں ہے تو پہلے تیاری کرو, اور آپ کو اس جنگ میں لڑنے کی شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. لیکن وہ جرمنی کے اتحادی بنے, جرمنی گیا تو خلافت بھی گئی ہماری. اب ایک تحریک ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا, آج کل وہ خلافت کی بہت تحریک چلا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور بہت جگہوں پہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے خلافت لانی ہے, اور ان کا مرکز پتہ ہے کہاں ہے؟ برطانیہ میں. ان کا مرکز کہاں ہے؟ لیکن اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی, فوج میں بڑی محنت کر رہے ہیں کہ ہم بغاوت کر کے خلافت لے کر آئیں گے, اور 20-30 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک دن میں نے کسی سے کہا کہ آپ لوگ جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہو, اور مصر میں بھی ان کی تحریک چل رہی ہے, اور ان کا کام ہوتا ہے فوج میں کہ فوج کو بغاوت پہ اکسانا کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے. میں نے کہا جس برطانیہ میں تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ تو ہماری خلافت کا خاتمہ کرنے والا وہ ہے, ہماری خلافت کا خاتمہ اس برطانیہ نے کیا ہے, اور برطانیہ ہیڈ کوارٹر بنا کے اسلامی ملکوں میں خلافت لا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ لیبل لگا رہا ہے خلافت کا, مقصد یہ ہے کہ بڑی خلافت کو تو توڑ دیا, جو چھوٹی چھوٹی خلافتیں کے سانسیں چل رہے ہیں نا اس وقت خلافتوں کے, آپ اس کو خلافت کہیں یا ملوکیت کہیں جو بھی کہیں, جو چھوٹی موٹی حکومتیں چل رہی ہیں ان میں بغاوت کروا کے ان کا بھی بیڑا غرق کر دو, تاکہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے ختم کر دو. تو ہم لوگ اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں کسی اور کا, اور وہ ساری قرآنی آیتیں بھی یاد. اور میں نے کہا بھائی تمہارا مرکز, جیسے قادیانیوں کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. تو میں ان قادیانیوں سے بولتا ہوں کہ نبی معاذ اللہ, ہمارے نبی کی مدد کے لیے ایک نیا نبی آیا معاذ اللہ, اور برطانیہ میں بیٹھ کے وہ ہمارے نبی کا سپورٹر, اس کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچو, ہمارے سامنے یہ منجن دیکھو. ایک تو ہر بات تمہیں دوبارہ سے بتانی پڑتی ہے. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی آیا وہ اصل میں ذلی, معاذ اللہ نقل کفر, ذلی نبی ہے, اسلام کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے. اسلام کو خطرہ سب سے زیادہ کس سے تھا؟ برطانیہ سے, جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. یہی ہے نا. تو جو نبی کی مدد کے لیے آیا وہ شیلٹر کس کا یوز کر رہا ہے؟ جس سے لڑائی تھی اسی کا شیلٹر یوز کر رہا ہے. آج برطانیہ قادیانیوں کی سرپرستی چھوڑ دے تو ان کی خلافتیں جو چل رہی ہیں نا, پہلا خلیفہ دوسرے خلیفے, آپ نے دیکھو یوٹیوب پہ دیکھو, پہلا خلیفہ بھی برطانیہ میں ملے گا آپ کو, دوسرا خلیفہ بھی کہاں ملے گا. اتنی سپورٹ تو ہمارے سیاستدانوں کو نہیں مل رہی ہوتی بھائی جتنے تمہارے خلیفوں کو سپورٹ مل رہی ہے. اور دعویٰ یہ کہ سچا نبی ہے جو ہمارے نبی کی مدد کے لیے آیا ہے. واہ واہ واہ. جو مدد کے لیے آیا وہ دشمنوں کے چھاؤں میں پل رہا ہے. کسی قادیانی میں تھوڑی سی سمجھ ہونا, یہی بات کافی ہے کہ آپ کے جھوٹے نبی کے دعوے جھوٹے تھے. اس کو انگریز نے لانچ کیا تھا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. تو ایسے ہی کچھ تحریک خلافت کے نام پہ چل رہی ہیں. جب میں بتایا ان کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں ہے, اور ہمارے ینگسٹر, ہمارے یونیورسٹیوں کالجز کے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں, اور پھر ہم پہ آ کے منہ پہ طنز کرتے ہیں, تم لوگ نظام کے لیے تو کوئی بات کرتے نہیں ہو, خلافت تو ختم ہو گئی, اس کے لیے تو کچھ کرتے نہیں ہو. ہم کہتے ہیں بھائی جو ہیں ملک ان کو تو بچاؤ. کہہ رہے ہیں نہیں نظام بدلو. بھائی بدلو کون تمہیں, کچھ اور کوئی اور تمہیں یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے. تو ان کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. تو خیر ایک بات یہ کہ منفی سوچ جلدی چلتی ہے, مثبت نہیں. تو ہم نے کیا اپنا دماغ بنانا ہے؟ مثبت کو فروغ دینا ہے, منفی باتوں کو نہیں دینا. ہمارے نبی بھی جب صحابہ سے ملتے تھے نا تو وہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے سامنے کسی کی شکایت کی جائے. آپ چاہتے تھے کہ میرا دل سب سے صاف. دوسرا کام, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, دوسرا کام کیا کہ جو بھی تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جا رہا ہے اس سے کبھی متاثر مت ہو. دیکھو ایک اسکالر کو میں نے, ایک اسکالر کہہ رہا ہوں, یوٹیوب پہ اکثر لوگ کاروبار کے طریقے بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ تر تو 2 نمبر ہی ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس نے بتایا بھائی اس میں اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا بہت تھوڑا سا پروفٹ بتایا اس نے. ویڈیو پہ ویورز ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ صحیح بات کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, صحیح بات کہہ رہے ہیں. لیکن جو تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جائے گا کہ اس کاروبار میں آپ اتنے پیسے لگائیں, ایسے آپ کے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائیں گے, تو یہ جو احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جائے گا, نوجوان طبقہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سیاست دانوں میں بھی جو سیاستدان احمقوں کی جنت دکھاتا ہے, میں یہ کر دوں گا, یہ ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, بندہ کیا ہے یہ, ابے تم نے اس کے لیے ورک کیا ہے, تمہارے پاس فریم ورک کیا ہے, میکینزم کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. کوئی بات جو اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں, نظام بدلو, نظام بدلو, ہم اس نظام کو نہیں, نظام بدلو. کیسے بدلو, کیا طریقہ ہے تمہارے پاس؟ بغاوت کرنی ہے, اسلام آباد پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو, اسلحہ لے کے بم دھماکے کرنا چاہتے ہو,
یا الیکشن کے ذریعے کو بہت نیک آدمی لانا چاہتے ہو تو الیکشن تو ہوتے ہی نہیں ہے, تو الیکشن تو سلیکشن ہوتی ہے, تو فوج بدلو, تو فوج بدلنی ہے تو آرمی چیف کو اڑانا ہے یا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آرمی, اللہ نہ کرے آرمی چیف اڑا دیا تو پھر دوسرا جو چیف آئے گا وہ کیا امام مہدی ہوں گے؟ آلٹرنیٹ فوج کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی بات ان اسکالرز کے پاس, اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کسی بات کا جواب نہیں ہے. لیکن چونکہ بات بہت بڑی ہے, لوگ بات کا سائز دیکھتے ہیں, بات کا وزن دیکھتے ہیں, کتنی وزنی بات کی ہے, اس لیے اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر. تبھی میں کہتا ہوں آپ لڑکی کے ابا کو بتائیں آپ کے لیے میں نے رشتہ دیکھا ہے, آپ کی بیٹی کے لیے, وہ آپ کے لیے نہیں, وہ تو بہت بے ہوش ہو جائے گا خوشی سے, آپ کی ایسا داماد 6 فٹ قد ہے اس کا, چوڑا سینہ ہے اس کا, عمر صرف 20 سال, میچور اتنا جیسے 40 سال کا, نہ چرس پیتا ہے, نہ شراب پیتا ہے, نہ نشوں میں بیٹھتا ہے, نیک, پرہیزگار, دیندار بھی بہت زیادہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کو ٹینشن دینا شروع کر دے, بالکل بہت فضائل آپ نے بیان کر دیے. باپ تو متاثر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن جو عقل مند باپ ہوگا وہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے, اتنا میں نیک نہیں ہوں ہے بھائی, یہ کیا کر رہا ہے؟ شادی دفتر والے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بچی کو ایسا رشتہ بتائیں گے, آپ 1 کروڑ روپے بس فیس جمع کرا دیں, آپ رشتہ ایسا ہوگا, یہ بھی 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 ہوگا, ایسا بھی ہوگا, ویسا بھی ہوگا, دوسری شادی بھی کبھی بھی نہیں کرے گا, وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب کے بیان بھی کبھی نہیں سنے گا, مفتی طارق مسعود کو صبح شام گالیاں دے گا. اتنا نیک آدمی. اس وقت تو لڑکی والے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ داماد, ہمارا ہونے والا داماد مفتی صاحب کو کیسا سمجھتا ہے. اچھا سمجھتا ہے تو بالکل اچھا داماد نہیں ہے, برا سمجھتا ہے فی الحال اتنی نیکی, اتنا نیک ہونا کافی ہے. تو جو ایسے باغ دکھا رہا ہو اتنا نیک اور آپ فیس جمع کرا دیں, عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی یہ پیسے بٹورنے کے چکر میں اتنا نیک کوئی بھی بولو نہیں ہوتا, اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اسی طرح میرے بھائی کچھ اسکالرز یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لڑکوں کا فیور, اسٹوڈنٹ کا فیور لینے کے لیے سب بس ہمیں سمجھے ہم ہیں اصل, ہم کیا ہیں اصل, تو وہ ایسے آپ کو باغات دکھاتے ہیں, یہ کر دو وہ کر دو, کوئی پیکج نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, کیسے کر دو, بس باتیں کرتے رہو. تو ہماری جو ینگسٹر ہیں, نوجوان ہیں, یہ ایسی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کب بھی کوئی بڑی سے بڑی بات کرے فوراً پوچھا کرو کیسے ہوگا یہ, ہاؤ از اٹ پاسبل, انگلش میں پوچھ لو بے شک, ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس. ٹھش ٹھش, شیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس, سر پلیز ایکسپلین. کل میرا تھوڑے سے بیگم سے کچھ, میں نے انگلش میں اور دعا کرنے کا تو پڈا ختم ہو گیا. خیر اچھا, تو جو ہے آپ بولو بھائی یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پاسبل ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کئی بار میں نے اپنا واقعہ سنا, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. ہماری ٹیم تھی, کرکٹ ٹیم, اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے تھے نا 8ویں 9ویں 10ویں میں, فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے ہم ٹورنامنٹ کھیلا کرتے تھے. اچھا ہم چونکہ چھوٹے تھے, ہمارے مقابلے بڑی بڑی ٹیموں سے ہو رہے ہوتے تھے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہماری, عبد الواحد ہمارے ماڑی پور کے بڑے, ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ سارے بڑے بڑے لڑکے ہوتے تھے, وہ سارے ایکسپرٹ تھے. ہم 8ویں 9ویں کے بچے کہاں سے ان سے میچ جیت سکتے. اب ہم میچ ہار رہے ہوتے تھے, میں اوپنر جایا کرتا تھا, کبھی چوکے چھکے لگ گئے تو لگ گئے, نہیں تو بولڈ ہو گئے. اب جب بار بار ہم ہارے ہیں, ہر ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جاتے تھے, تو ہماری کرکٹ میں نا بھرم بازیاں بہت ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے, کیپٹن اور پھر کوچ, وہ سب چوچلے ہم نے رکھے ہوئے تھے. کوچ بھی تھا ہمارا ایک, اور کیپٹن تو ہوتا ہی ہے ہر ٹیم میں. پھر ہر سیٹرڈے یا تھرسڈے کو ہماری میٹنگ ہوگی, چائے, اس پہ چندہ بھی ہم ہی دے رہے ہوتے تھے, تو چائے کی میٹنگ ہوگی, پھر اس میں یہ بسکٹ ہوگا, پھر تبادلہ ہوگا, بھائی ٹیم ہار کیوں رہی ہے؟ ابے ہار اس لیے رہی ہے, تمہیں کھیلنا نہیں آتا اس لیے ہار رہی ہے, اصل وجہ یہ ہے. پھر پچ پہ نا مجھے یاد ہے ایسے ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے ہم, بلہ لے کے نا یوں کر کے, ہمارا جو کوچ ہمیں بتاتا تھا یہ نہیں, یہ سارے چھچوری حرکتیں ہم نے کی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں پتا ہے یہ بچکانا چیزیں ہیں. گیند اور بلہ ہے اور لگ گیا. پاکستانی ٹیم تو بیچاری اس لیے ہار رہی ہے کہ یہاں تو اقربا پروری کچھ میرا خیال ہے زیادہ چل رہی ہے نا. ابھی آئے ہوئے تھے کرکٹ کے نیشنل ٹیم کے کوئی کھلاڑی آئے ہوئے تھے, اللہ ان کی انہیں برکت دے. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ اتنا ہار کیوں رہے؟ انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, میں بتا نہیں سکتا, وہ پھر وہ بولیں گے راز فاش کر دیا آپ نے, ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, لیکن غلط ہو رہا ہے کچھ, اتنے برے ہم ہیں نہیں. لیکن باقی یہ ٹیم جو ہے نا, اس میں کرکٹ میں ششکے زیادہ ہیں. تو ہماری اب ٹیم بیٹھے, ہمارے کیپٹن صاحب اور کوچ ووچ سب بیٹھے ہوئے نا, مشورے ہو رہے ہیں کہ ایکچولی ٹیم میں امپروومنٹ کیسے لائی جائے. میں نے کہا ایک تو فرینڈز کرکٹ کلب نام اچھا نہیں ہے, اس کو چینج کر دیا جائے. انہوں نے کہا پھر کیا نام رکھا جائے؟ میں نے کہا دوسرا نام تو میرے ذہن میں ہے نہیں. تو بالکل صحیح کہا کہ یا تو آلٹرنیٹ نام بتاؤ یار, یہ والا نہیں یہ والا رکھ لو. دوسرا آلٹرنیٹ نام ہے نہیں, بس اس کو برا کہہ دیا, یہ ٹھیک نہیں ہے.
تو کنفیوژن میں ڈال دیا نا. اب ٹیم کو ایک ہی چیز پازیٹو تھی, ٹیم کو اپنے نام سے محبت تھی, فرینڈز کرکٹ کر سارے دوست تھے اس میں, کھیل تو ویسے ہی صحیح نہیں رہے ہیں, ایک نام ہے جس سے محبت ہے, وہ نام کی بھی نفرت دل میں ڈال دی. تو اب اس سے کیا ہوگا, ٹیم جیتے نہ جیتے جو ایک چیز موٹیویٹ کرنے والی تھی وہ بھی کیا ہو گئی, ختم. پاکستان میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے, نظام بدلو, یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے لیکن دھوکہ دیا جا رہا ہے اس میں, یہ ہو رہا ہے. ابے تو کیا آپ کریں, کیا گالیاں ہی دیتے رہیں, برا بھلائی کہتے رہیں, کرنا کیا ہے, کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے. تو ایسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو بولتے رہو, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. بھائی پازیٹو وے میں کوئی پیکیج دو لوگوں کو, کوئی طریقہ بتاؤ. ہمارے پاس ایک پیکیج ہے کہ بھائی تعلیمی نظام اپنے کنٹرول میں لو, اسکول بناؤ, یونیورسٹیاں بناؤ, مدرسے بھی بناؤ, یونیورسٹیاں بھی بناؤ, اسکول بھی بناؤ. آپ کہتے ہو یہ باطل لوگ فوج میں چلے گئے, باطل لوگ اسٹیبلشمنٹ میں چلے گئے, 2 نمبر لوگ, تو 1 نمبر لوگوں کو بھیجو, راستہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. عدلیہ میں ججز چور ہیں یار, آپ بچے پیدا کرو بھیجو نا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بچے پیدا کر کے سب کو مولوی بنا دو. گروتھ ریشو تو آپ کے کنٹرول میں ہے بھائی, نکاح کرو, بچے پیدا کرو, بچوں کو کہاں بھیجو, آپ بناؤ اپنے بچوں کو, جج بناؤ, وکیل بناؤ, پہلے سے تربیت کرو. جب یہودی تربیت کر کر کے اپنے بچوں کو اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھیج سکتا ہے لیکن ان کے دماغوں سے یہودیت نہیں نکلتی, تو اسلام تو سچا مذہب ہے بھائی, مسلمان کیوں نہیں یہ کام کر سکتا؟ کرنا ہی نہیں ہے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے پیدا ہوں گے, تعلیم کا خرچہ تمہارا باپ دے گا. اس پہ محنت کرو یار, تعلیم آسان بھی بنائی جا سکتی ہے. میں نے غریبوں کے بچے بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں تعلیم اگر بچہ پڑھنے والا ہے نا بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے, وہ بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے بچہ. اب کیسے ہے یہ تو آپ جاؤ, بہت سارے جو ہوم اسکولنگ والے لوگ ہیں ان سے پوچھو, یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. پڑھنے کا شوق ہو اس کے اندر, اس کو موٹیویٹ کرو. پڑھائی بہت ضروری ہے, بزنس اس کی بات کی چیز ہے. آج کل کچھ تاجر لوگ آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ پڑھو نہیں بس کاروبار کو فوکس کرو. وہ جاہل آدمی کاروبار کر لیتا ہے لیکن رہتا وہ جاہل ہے. تعلیم چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو, انسان کی جو مینٹیلٹی کو جو مہذب کرتی ہے نا, وہ کیا کرتی ہے, ایجوکیشن. دنیا نے ترقی ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے نا. تو بزنس کرو بھائی, لیکن پہلے جو تعلیم کی عمر ہے وہ تو تعلیم میں لگے گی نا. اور تعلیم اسکولوں میں نہیں ہوتی, ایک کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اسکول فارمیلٹی کے لیے, تعلیم ہوتی ہے گھر میں ہی ہوتی ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے نا گھر میں پڑھا ہے. اسکول میں تو جاتے تھے ایسی کھڑکی سے نکل کے باہر نکل کے بھاگ کے آ جاتے تھے. اسکول میں کیا وہ اتنے 60 بچوں کو لے کے ایک ٹیچر چل رہا ہوتا ہے, تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو خیر, تو اس لیے جو بھی احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جا رہا ہے, بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے اور بس بولے بھائی بس کر, لمبی لمبی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہو جو سوٹیبل ہو. تو 2 باتیں آج کا بیان جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا 100% اس سے چینج ہوا ہوں میں. ٹاپک اس پہ بات نہیں ہوئی, اگلے ہفتے پھر لے کے چل لیں گے. لیکن دل دعا ہوتی ہے جو کام کی باتیں اللہ وہ کہلوا دے. 2 ہی باتوں کا خلاصہ نکلا, منفی ذہنیت کو ختم کرو. نمبر 2, احمقوں کی جنت سے نکلو. کوئی بھی بات جب کرے ریزنیبل بات ہو تو پھر اس کی بات سننی بھی چاہیے, سنجیدگی سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. اور صرف گلے ہی پھاڑ رہا ہے بیٹھ کے, منفیت پھیلا رہا ہے, تو یہ باتیں بولو ماشاء اللہ بہت اچھا بول لیتے ہو آپ, بس اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا